قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو راهمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الملک کی آخری 3 آیات مقدسہ آیت نمبر 28، 29 اور 30 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے سورۃ الملک کا آج درس مکمل ہو رہا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن کے اندر، سورۃ الملک کے درس کے اندر شریک رہے، ان سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت خصوصی طور پہ سورۃ ملک کے اس درس کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آرام کرنے سے پہلے اس کی تلاوت کو کرتے، پھر بستر پہ آرام کرتے۔ آپ نے خوشخبری سنائی کہ جو آدمی سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، یقیناً وہ قبر کے عذاب سے اللہ اسے محفوظ کر دے گا۔ قبر کا منزل بڑا مشکل ہے، وہ وطن آپ نے نہیں دیکھا۔ جو آدمی مسافر بنتا ہے کسی راہ کا، منزل کا، اس سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ سفر کتنا دشوار ہے۔ دوست احباب سے، لوگوں سے پوچھتا ہے میں نے فلاں منزل پہ جانا ہے، فلاں علاقے پہ جانا ہے، مجھے راہ بتائیں۔ تو یہاں تو راہ بتانے والے آپ کو کئی مل جائیں گے، لیکن قبر کے اندر جو یہ گہرا اور اندھیرا، کوئی آدمی جتنا بھی آپ کا گہرا دوست ہو قبر کے اندر نہیں جاتا۔ وہ مٹی ڈالنے تک تو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ ہیں، آپ کا عمل ہے۔ تو اگر اس قبر کے اندر یہ صورت آپ کو محفوظ کر دے اور پھر آپ کی قبر روشن ہو جائے، تو چند منٹ آپ نکال کر اس کی تلاوت کیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ ملک اور سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت، اللہ کے نبی تو اللہ کے محبوب ہیں، ساری کائنات کو اللہ نے آپ کے لیے سجایا ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی ایک رات بھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم نے پوری زندگی کے لیے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 28 کے اندر جو مشرکین مکہ تھے، یہ ہر وقت ان کی خواہش تمنا یہ ہوتی کہ یہ اللہ کے نبی بھی معاذ اللہ ان کا بھی انتقال ہو جائے، اور جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ بھی ہلاک ہو جائیں۔ تو ہم اس دنیا کے اندر ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ موت کون دیتا ہے، کون وصال کرتا ہے، کون زندگیاں دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، پیارے محبوب آپ ان سے فرمائیں، قل ارأیتم، آپ فرما دیں کہ تم دیکھو، غور کرو، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرا رب جو اللہ ہے جس کی دعوت میں تمہیں دیتا ہوں، ومن معی،
اور جو میرے ساتھ ہیں، میرے صحابہ ہیں، مسلمان ہیں، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہر مسلمان وہ ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، دل و جان سے اس اسلام کو قبول کیا ہے، وہ حضور کے ساتھ ہے۔ تو مشرکین کفار آج بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان یہ ہلاک ہو جائیں۔ آپ نے پچھلے دنوں کے اندر فلسطین کا حال آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں کو ہلاک کیا ہے۔ کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کفار یہود و ہنود نہیں چاہتے کہ مسلمان ان کو اللہ اس طرح دنیا کے اندر عزت و شان کے ساتھ جئیں، ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ آج کی بات نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی بات ہے کہ جس وقت آپ ظاہری طور پہ اس دنیا میں حیات تھے تو مشرکین مکہ چاہتے، ان کی خواہش اور تمنا تھی کہ یہ مسلمان ان کا بھی انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی کا بھی انتقال ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک نے فرمایا آپ انہیں کہیں اگر میرا رب مجھے میرا وصال کر دے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کا وصال ہو جائے تو پھر بھی تو ہم اللہ کی رحمت کے قریب چلے جائیں گے۔ موت مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر موت کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے قریب ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں؟ میری تو آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، حضور کے صحابہ کے ساتھ ملنے والا ہوں، آپ الگ ہو جائیں۔ تو اسی لیے مسلمان کے لیے موت ایک تحفہ بھی ہے اور ایک پل کی مانند بھی ہے۔ جس طرح آدمی پل سے سفر کرتا ہے دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر ہمارا وصال ہو جائے، ہم اس دنیا کو چلے جائیں تو پھر بھی ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہیں۔ اور راحمنا، اگر ہمارا رب ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمیں اور زندگی عطا کر دے تو اے مشرکین مکہ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، پھر ذرا یہ غور کریں کون ہے میرے رب کے علاوہ جو کافروں کو بچا لے من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تو ہم دنیا میں رہیں بھی پھر بھی عزت ہے، شان ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہم عمل کرتے رہیں گے۔ اگر دنیا کو چھوڑ کے چلے بھی جائیں تو پھر بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، کافروں کو کون بچا سکتا ہے؟ تمہارے لیے عذاب تیار کھڑا ہے، من عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ پاک نے پھر فرمایا، یہ کل کے لفظ بار بار آ رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ کہہ دیں قل هو الرحمن، آپ کہیں کہ وہی رحمان ہے جس کا میں نے تمہیں درس دیا، جس کی میں نے تمہیں دعوت دی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور ساری جتنا بھی نظام ہے میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو فرمایا اسی رحمان کی دعوت دیتا ہوں، قل هو الرحمن، وہی رحمان ہے، آمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ فرمایا وعلیہ توکلنا، اور اسی پہ ہمارا بھروسہ، جو ہمارا رب ہمارے ساتھ کرے ہم محبت کے ساتھ اسے قبول کریں گے۔ تو ہمارا ایمان بھی اسی رب پر ہے اور ہمارا بھروسہ بھی اسی رب پر ہے، اور جو ہمارا رب، جو رب 70 گنا ماں باپ سے، ماں سے، والد سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، تو میرے بھائی وہ رب آپ کو یہاں دنیا کے اندر بھی عزت دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی عزت ہوگی۔ اور انشاءاللہ تو اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب آپ فرمائیں کہ ہم اسی رحمان پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، جن کی آگے فریاد کرتے ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ دنیا ایک عارضی ہے، ان قریب تم دیکھ لو گے، یا ان جنگوں کے اندر، ان غزوات کے اندر تمہارا حال کیا ہوتا ہے، اور یا پھر جس وقت یہ موت کا فرشتہ آئے گا، روح قبض ہوگی، تو فرمایا من ہوا فی ضلال مبین، پھر کون ہے کھلی گمراہی کے اندر۔ فرمایا قیامت کے دن بھی تم دیکھ لو گے، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا
جب یہ قیامت کا دن آئے گا، کل کے درس کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے عذاب کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں کہ یہ عذاب ہمارے لیے کھڑا ہے، تو فرمایا اس وقت تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے۔ تو فرمایا یہاں بھی فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا ان قریب تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی کے اندر ہے، کون ہدایت پر ہے، کون سیدھے راستے پر ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی یہ بھی پتہ چل جائے گا، آج ہم اللہ کے احکام کی طرف نہیں آتے، جو احکام دین کو بجا لاتے ہیں ان کا، اور جو عمل نہیں کرتے ان کا انجام بھی سامنے وہ جان لیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آخری جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا محبوب آپ فرمائیں، بار بار اللہ پاک حضور کی زبان نبوت سے یہ خود سننا چاہتا ہے۔ فرمایا قل ارأیتم، آپ فرمائیں کہ تم دیکھو، ان اصبح، اگر تمہاری اصبح صبح ہو جائے، ماؤکم، فرمایا جو تمہارا پانی ہے، غوراً، بجائے اوپر کے وہ گہرائی کے اندر چلا جائے۔ یہ جو حجاز مقدس تھا، اس کو آج عرب کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کہتے ہیں، اس مقدس سرزمین کو حجاز مقدس کہتے تھے۔ وہاں 2 یا 3 چشمے پانی کے ہوتے، آج بھی پانی وہاں تیل سستا پانی مہنگا۔ تو میرے بھائی اس وقت کی بات ہے جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، یہ لوگ انہی چشموں کے اوپر پانی حاصل کرتے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا ہے جو پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ کا نبی اسے جنت کی خوشخبری دیتا۔ تو بیر روما سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر رقم دے کر وہ خرید کر، یہ پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ اگر پانی کو اللہ پاک کی یہ زمین، اللہ کا حکم ہو، یہ زمین جذب کر لے تو پانی کا قطرہ بھی نہ ملے۔ تو اس لیے وہ تھر کے لوگ، ان کو دیکھے 2 سال پہلے کی بات ہے، ان کے بچے پانی سے مر رہے ہیں، تو اللہ یہ نعمتیں دے رہا ہے۔ فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، اگر تمہارے یہ 2 چشمے بارشیں نہ ہوں اور پانی گہرائی کے اندر چلا جائے، تمہیں پیاس، تمہارے جانوروں کو پیاس ستائے، تمہارے پاس ڈول رسی بھی نہ ہو اور اس پانی کو حاصل نہ کر سکو، تو پھر بتاؤ تمہارے لیے پانی کون لائے گا؟ فرمایا یہ پانی پھر تمہیں کون مہیا فرمائے گا؟ قل ارأیتم، جس وقت یہ گرمیاں آتی ہیں تو پھر میرے بھائی یا فصل ہوتی ہیں، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ بارش کی رحمت کی بارش نازل فرما۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ اللہ زمین کو آباد فرما دے، ہمارے کھیتوں کو آباد کر دے، اور اسی بارش سے اللہ کئی بیماریاں اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل ارأیتم، محبوب آپ فرمائیں اور ان سے کہیں کہ ذرا تم غور کرو، اصبح ماؤکم، رات کو تم سوئے، صبح ہوئی تو پانی غائب ہو گیا۔ فرمایا اصبح ماؤکم غوراً، تمہارا پانی گہرائی کے اندر زمین نے جذب کر لیا۔ فرمایا فمن یأتیکم، کون لائے گا تمہارے پاس، بماء معین، اس پانی کو جو پانی بہتا ہوا تمہارے سامنے چلتا تھا۔ اگر اس میں فعل کا صیغہ اس کو ماء کو بیان کیا جائے تو بہتا ہوا پانی کون لائے گا، اور یا مفعول کا استعمال کیا جائے معین تو پھر تم عین کہتے ہیں آنکھ کو، تو مفعول ہو تو پھر تمہاری آنکھ کے سامنے پانی کون مہیا فرمائے گا؟ تو اسی لیے یہ پانی بھی اللہ دے رہا ہے، رزق بھی اللہ دے رہا ہے، تمہیں روزیاں بھی اللہ دے رہا ہے، تمہیں عزت بھی اللہ دے رہا ہے، تمہیں سانس بھی اللہ دے رہا ہے۔ تو پھر یہاں فرماتے ہیں جس وقت اس آیت کو پڑھیں، ضیاء القرآن نے کہا اس وقت یہ بزرگوں کی یہ ادب ہے، احترام ہے، اس وقت کہیں للہ رب العالمین، یہ وہ اللہ دے رہا ہے جو تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ تو میرے بھائی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورۃ ملک کا درس مکمل ہوا، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل سے سورۃ جو قلم ہے اس کا درس شروع کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت
ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک سانس میرے بھائی نوجوان جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کا قیمتی ہے۔ جس وقت یہ سانس مکمل ہو جائیں گے، جس طرح آدمی کسی ملک کے اندر جاتا ہے اس کا ویزا مکمل ہوتا ہے، اسے فکر ہوتی ہے میری فلائٹ نکل نہ جائے، اور اگر نکل گئی تو پھر مجھے دوبارہ ٹکٹ کرانا پڑے گی، پیسے لگانا پڑیں گے۔ تو میرے بھائی یہ آپ کی زندگی کا وہ سفر ہے، ایک ایک لمحہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، اور ہمیں اپنی آخرت کی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر سانس ادھارے نہیں ملیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں کاش دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دیا جائے، تو اللہ پاک فرمائے گا نہیں، جو ہمارا قانون، جو ہمارا طریقہ تھا اور اس کے مطابق تو دنیا کو چھوڑ کے آیا ہے، اور تجھے سانس، تجھے نعمت، تجھے وقت دیا تھا، تم نے وقت کی قدر نہیں کی۔ یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے گزر رہا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔